سر ولید کا سنومان کا شکر گزار ہوں کہ اس قابل سمجھا آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے کسی ادارے میں بھیجتے ہیں تو ہمارے والدین کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ بھئی ادارہ کیسا ہے۔ تو پہلے اس میں پھر ادارے کی کردار کے بارے میں بات کریں گے کہ جب والدین اپنے بچوں کو انگلی ان کا پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے ایک ادارے میں لاتے ہیں، ایک تعلیمی ادارے میں لاتے ہیں، بہتر مستقبل کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ، تو وہاں پہ اس ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، پرنسپل کہتے ہیں اس کو، ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت دونوں، صرف تعلیم بھی نہیں، صرف تربیت بھی نہیں، تعلیم و تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک مناسب ایک عمارت جس میں بچوں کو سہولت ہو بیٹھنے کی، دوسری جو ان کی ضروریات ہے بیسک، ان سے گرمی سے بچانے کے لیے، ان کو سردی سے بچانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے بہتر اساتذہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہترین اساتذہ، تجربہ کار اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو وہ ادارہ پھر ان کو مختلف درسی کتب کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں جو معیاری ہو، جو بچوں کے لیول کی ہو، جو ہمارے معاشرے سے مناسبت رکھتے ہو، ایسی کتابوں کا وہ انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیچرز اور وہ پرنسپل صاحبان مل بیٹھ کر ایک سلیبس بناتے ہیں، ایک طریقہ کار بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں۔ تو وہ ایک اینول پلان تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو مہینوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، پھر ان کو ہفتوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ ہم نے روزانہ کیا کرنا ہے، بچے کو لیکچر دینا ہے، بچوں کو بریف کرنا ہے، پھر بچے سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لکھنا لکھانا ہوتا ہے، ان کی مشقیں کروائی جاتی ہے۔ جب سبق پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو ایک ٹیسٹ اسسمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں، ایک جس کو جانچ ہم کہتے ہیں، پڑتال کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کیا سیکھا ہے اس نے اور اس کو کیا ملا ہے۔ تو جب ان سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ بھی پھر ہم یہ کرتے ہیں، وہ ادارہ ویکلی ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرمینل وائز، کسی اسکول میں 2 ٹرمز ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج کو سامنے دیکھ کر پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے والدین کے ساتھ وہ ادارے کی سربراہان اور ٹیچرز مل بیٹھ کر اس کو ہم پی ٹی ایم کہتے ہیں، وہ پی ٹی ایم میں بیٹھ کے اس بچے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے والدین کے ساتھ۔ اس میں بچوں کی نفسیات کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بچے کے تعلیمی کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بچے کے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے، اور اسکول اور والد کے انتظامیہ اور والدین مل کر اس پہ بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مثلث کی طرح ہوتا ہے، مثلث کے جیسے 3 کونے ہوتے ہیں، ایک کونے پہ بچے، ایک سائڈ پہ ٹیچرز، ایک کونے پہ والدین۔ اگر اس میں ایک کونا بھی ہٹا دے تو وہ تکون کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں مل کر جب ملتے ہیں تو ایک بہتر شہری ہمیں ملتا ہے، ایک بہتر انسان ہمیں ملتا ہے، جو معاشرے کے تعمیر میں، معاشرے کو ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کے لیے ایک باصلاحیت شہری ہمیں میسر آتا ہے۔ یہ ایک ادارے کا کردار ہوتا ہے۔ اس میں جو تجربہ ہے ہمارا، ایسے بھی بچے آئے ہوئے ہیں جو بالکل مایوس ہوتے ہیں والدینوں سے کہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن وہ ادارہ جب وہ مہینہ 2 مہینے کسی معیاری ادارے میں جب وہ بچہ وقت گزارتا ہے 2-3 مہینے بعد، تو ماشاءاللہ وہ ایک پھر اس میں پڑھنے کا لگن بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ پڑھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ پھر اچھی باتیں سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھتا ہے اور پھر اس پہ عمل پیرا بھی ہوتا ہے، تو والدین کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک معیاری، ایک اچھے ادارے کا کردار ہے، بچے کے کردار سازی میں یہ ایک اہم کردار ادا کیا جاتا ہے اس میں، کیونکہ یہ صرف ایک اسکول جو ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ریت اور بجری ملا کر اور اینٹیں ملا کے ایک ہم نے ایک کمرے بنا دیے، برآمدے بنا دیے اور بس یہ اسکول ہو گیا۔ جب تک یہ سارے عناصر اس میں شامل نہ ہو تو وہ پھر اسکول نہیں کہلاتا۔ تو یہ جیسے بینچ مارک اسکول ہے، تو اس میں پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین انتہائی خوش قسمت ہے کہ جن کو نعمان صاحب اور ولید صاحب جو ہے، ولید خلیل جیسے اساتذہ، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل ان کو ملے ہیں، اور یہ
ہر وقت ان بچوں اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بہتر سے بہتر طریقہ کار کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے یہ باتیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، مختلف تخلیقی کردار ادا کرتے ہیں، مختلف کتابیں لکھتے ہیں بچوں کے لیے، دینی کتابیں لکھتے ہیں مختلف قسم کی، تاکہ ان بچوں کو بہتر دینی تعلیم ملے، بہتر دنیاوی تعلیم ملے۔ تو یہ تھا کردار ایک ادارے کا بچے کے کردار میں۔ اس کے بعد ایک اور کردار آتا ہے، اگر وہ کردار ہم ایک نظر انداز کر دیں یا وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن نہ کرے، تعاون نہ کرے پرائیویٹ اسکول میں یا کسی بھی سرکاری اسکول میں بھی، تو پھر بھی ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ ہے والدین۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے، سر سے بات کر رہا تھا میں کہ بچے کی کردار سازی میں اور تعلیم و کردار دونوں میں 85% حصہ جو ہے، 100 حصے ہوتے ہیں، 100 میں سے 85% جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ 3-4 سال تک وہ بچہ ماں اور باپ کے زیر سایہ رہتا ہے، وہ اچھے برے جو اس کی اور یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ شروع سے ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ بہت جلدی باتیں سیکھتا ہے، اور جتنا وقت گزرتا رہتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی، فرائض اور اس کے لیے چیز دنیا میں جیسے باہر نکلتا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وہ جو جلدی سے سیکھنے کی عمل جو ہے وہ ذرا سست ہو جاتا ہے، کیونکہ تقسیم ہو جاتا ہے وہ۔ تو جو 3-4 سال پہلے وہ بچہ کچھ سیکھ لے، وہ بالکل نقش ہو جاتے ہیں بچے کے دماغ پر، پھر اس کے بعد مزید ان کو سکھانے کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں ان کو۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ والدین بچے کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ پہلے ہمارے زمانے میں استاد کہتا تھا، والدین کہتے تھے کہ اڈو کی زما وہ خستہ، بس جو کرتے تم نے کرنا ہے۔ یہ بات غلط ہے، مل کر چلانا، ہمیں مل کر اس بچے کو ہم نے ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے۔ 85% حصہ والدین کا ہے، 10% حصہ جو ہے وہ اسکول کا ہے، 95% ہو گیا، 5% حصہ جو ہے وہ معاشرے کا ہے۔ اگر میرا بچہ اسکول یونیفارم میں بیگ ان کے لٹکا ہوا ان کے ساتھ، وہ باہر کھیل رہے، اسکول نہیں جا رہا، تو جو باہر لوگ پھر رہے، پڑوسی جو جاننے والے، ان کو چاہیے کہ اس بچے کو یا تو اسکول پہنچا دیں، ان کے والدین کو پھر خبر کر دیں، یا والدین کے پاس پہنچا دیں۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم تماشا دیکھتے ہیں، وہ فلانے کا بیٹا اسکول نہیں گیا، باہر کھیل رہا ہے، تو ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے، اور پھر اشارہ وہ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اسکول کے اوپر۔ اسکول بچے کو ہوم ورک ملتا ہے، والدین دیکھتے نہیں ہیں۔ جو ڈائری ہوتی ہے جس میں روزانہ بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی دستخط نیچے والدین نہیں کرتے۔ والدین کا فرض ہے، ٹیچرز بتاتے ہیں ان کو، پرنسپلز بتاتے ہیں کہ آپ نے روزانہ دستخط کرنا ہے، اور صرف آنکھیں بند کر کے دستخط کرنا نہیں ہوتا، اس کو دیکھنا ہے، بچے سے پوچھنا ہے پھر کہ یہ کچھ آپ کو دیا گیا، آپ نے پڑھا تھا، کتنا تمہیں یاد ہے؟ وہ ہم کرتے نہیں۔ اور جب اسکول آتے ہیں تو بچے سے جب وہ کہتا ہے جی میرا بچہ آپ کی اسکول میں کون سی کلاس میں؟ پتہ نہیں، دوسری میں کہ تیسری کلاس میں ہے، کسی کلاس میں ہے، مجھے نہیں پتا، یہ بھی ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور پھر جب سال ختم ہوتا ہے، بچہ فیل ہوتا ہے، یا ان کو ٹرافی نہیں ملتی، کپ نہیں ملتا، انعام نہیں ملتا، تو پھر اسکول آتے ہیں لڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ اس سے تو کچھ بھی، یہ ہے کہ اس کی پوزیشن بھی نہیں آئی، بڑی کمزور پوزیشن آئی ہے۔ یہ صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہے، والدین کا بھی کام ہے یہ اس کے ساتھ، تو وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ ہر ہفتہ نہیں تو ہر مہینے میں ایک 10 منٹ نکالے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے، اپنے اسکول کے ٹیچرز کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گھڑی کی جی جلدی کریں نا، اگر ایک دو والدین اور بیٹھے ہو تو وہ انتظار کرتا ہے، مجھے میری دکان پہ جانا ہے، میں نے اپنے دفتر پہنچنا ہے، مجھے دیر ہو گئی ہے۔ اگر بچوں کی ماں آ جائیں اسکول میں، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارے اوپر گزر رہی ہے سب کچھ، تو وہ ماں کہتی ہے کہ جلدی کریں، بچہ گھر میں رو رہا ہے، میں نے ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے چولہے پر، میں نے کپڑے دھونے ہیں، اور مہمان آئے ہوئے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ جو سب سے بڑا فرض ہے والدین کا، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا، وہ بچے ہیں۔ ایک باپ بہت زیادہ پیسے کمائے گا، لیکن جب بچے کی تعلیم کمزور ہوگی تو کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ پھر وہ ایک ماں جب دیکھ لے کہ وہ میں اپنے بچے کو ٹائم اسکول میں نہیں دے رہی، تو وہ لاکھ مہمانوں کو پالتی رہے، لاکھ گھر صاف ستھرا کرے، جو بھی کرے، لیکن جب بچہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیچرز کس کے پاس جائے فریاد کرنے کے لیے؟ تو بدقسمتی سے یہ جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں تو یہی تقریر، یہی باتیں ہوتی ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ہر اسکول میں باتیں ہم کرتے ہیں کہ والدین کو توجہ دینی چاہیے، اسکول کے ساتھ برابر ایک مستقل رشتہ استوار کرنا ہے۔ کتابیں اگر ہم ان کو دیتے ہیں، یہ تو بہت مہنگی ہے، آٹا مہنگا چاہے ہم کچھ نہیں کہتے، کپڑے جب خریدنے ہوتے ہیں بازار جاتے ہیں تو اگر 1000 کا سوٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2500 والا سوٹ خرید لیں، اور جب اسکول میں ٹیچر اس کو پرنسپل کہتا ہے کہ یہ کاپی یہ 100 روپے کی ہے، تو کہتے ہیں کوئی 50 والی چھوٹی سی کاپی دے دے، بس وہ کافی ہوگی ان کے لیے۔
ہم تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے. تعلیم پہ سرمایہ کاری یہ نہیں ہوتا کہ پیسے لگا لیں. جو وقت جو توجہ بچے کو درکار ہے یہ بھی ہماری سرمایہ کاری ہے بچوں کے لیے. ہم نے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں اس سے. تو ہر والدین کو یہ چاہیے کہ ویکلی، ہفتہ وار، ماہانہ تو لازماً اسکول کے ساتھ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک اچھے مفید شہری بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سب سے بڑھ کر ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، اور امید ہے کہ آپ یہ باتیں والدین کو پہنچائیں گے، دیگر والدین کو، اور ان کو راغب کریں گے کہ آپ آئیں اسکول میں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہم جب آتے ہیں اسکول میں تو اسکول والے کو ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا. جیسے میرے پاس ایک بچے کی پھوپھی ہے، اور اس بچے کا باپ میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے. ایک دن ڈائری میں کام نہیں ملا تھا بچے کو، تو اس نے تصویر مجھے سینڈ کی. ٹھیک ہے، وہ توجہ دیتی ہے، لیکن ٹیچر نے کہا کہ سر اس دن میں فلاں ایکٹیویٹی کروا رہی تھی تو میں نے ہوم ورک نہیں دیا ان کو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مشین یہ بچہ نہیں، اب یہ مشین ہے، اس کو کلاس ورک بھی کراؤ، اس کو ہوم ورک بھی کراؤ، اس کو اتنا کام کراؤ، اتنی کاپیاں بھر لے بچہ. ہونے چاہیے کہ بچے کو آپ تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی دیں، ان کو کھیلنے کا بھی موقع دیں، ان کو معاشرے میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع بھی دیں، ان کو ٹی وی دیکھنے کا موقع دیں، ان کو کرکٹ، فٹ بال جو بھی ہے وہ بھی موقع ان کو دیں. تب وہ ایک صحت مند ذہن کا مالک بنے گا. اکثر والدین آتے مجھے بس ایک بجے چھٹی ہوتی ہے تو کھانا کھا کے اس کو میں ٹیوشن کے لیے بھیجتا ہوں. ٹیوشن سے 4-5 بجے آتا ہے، 4-5 بجے ہم کہتے ہیں تباہ کرو بچے کو. تو اس 4 بجے کے بعد آتا ہے تو پھر مدرسے جاتا ہے، پھر مغرب کے بعد گھر آتا ہے. وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو مشین بنا دیا. بچے کے ساتھ خود بیٹھنا چاہیے، خود باتیں کرنی چاہیے، ان کی مشکلات کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کو جو تکالیف ہے وہ دیکھنی چاہیے. ہو سکے اسکول سے بھی ان کو کوئی شکوہ شکایت ہو، کوئی تکلیف ہو، تب بھی وہ والدین کے علم میں بات آئے گی تو اسکول کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈسکس کر سکیں گے. شکریہ جی، تھینک یو.